ایک منٹ ٹھیک ہے آپ یہ بتاتے ہیں آپ اپنی باری پہ آپ بولیں پی ٹی آئی کے اتنی پکڑ دکڑ جو لوگوں نے پی ٹی آئی کی تکالیف اٹھائی ہیں ان سے وہ پی ٹی آئی ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جو جناب پرفیوم لگا کے پارلیمانی اجلاس میں آ جاتے ہیں اور پھر بہنوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں بہنیں غیر سیاسی ہیں قطعاً غلط ہیں بیرسٹر گوہر کون ہیں علیمہ خان کے الفاظ ہیں میرے بارے میں کہ جناب پینیٹریٹ کیا گیا علیمہ خان کے الفاظ ہیں جنید اکبر کو جو سنوائی علیمہ خان کے الفاظ ہیں کہاں سے یہ بول رہی ہیں کس نے حق دیا ہے کس استحقاق پہ یہ باتیں کر رہی ہے کوئی سیاسی بات آج تک علیمہ خان صاحبہ نے نہیں کی اور نہ کبھی کوئی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا نہ خان صاحب کی تینوں بہنوں میں سے پہلے یہ بتا دیں 38 کروڑ روپے پی ٹی آئی نے چندہ مانگا اور چیز پاکستانیوں سے محترمہ نے وصول کیے کدھر گئے پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی چندہ آیا ایک ایک روپے کا حساب ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بغیر حساب کے ہو اس طرح کے الزامات تو ظاہر ہے الزامات نہیں ٹھیک چلے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو آج یہ بات کر رہے ہیں نا یہ بات کر رہے ہیں ٹکراؤ کی تو کریں نا ٹکراؤ دکھائے نا وہ کہہ رہے کل سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں ہاں تو ٹکراؤ ہوگا میں اللہ اعلان لکھ کر دے رہا ہوں آ جائیں ایک منٹ ایک منٹ خان نے ضرور آئے خان نے لیکن اگر کسی نے اپنی زورآزمائی کرنی ہے تو احتجاج دیکھ لیں گے موقع پر کیسے ڈیل کیا جاتا ہے احتجاج تو ہم نے کیا میں اختیار صاحب میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سہیل آفریدی صاحب اگر آ رہے ہیں تو پریشر تو گورنمنٹ پہ آئے گا وہ 2 دن تو نہیں آئے بس پریشر سے کام پہ ٹانگ رہی ہے مجھے پتہ ہے کیا پریشر آنا تھا مروہ صاحب آپ کے ساتھ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب آپ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے تھے آج مجھے آپ اپنے کسی جلسے میں 100 بندہ کھڑا کر کے دکھائے میں مان جاؤں گا شیر افضل مروت کے لیے آتے ہیں بندے آپ کے ساتھ لوگ اس لیے اٹیک تھے آپ خان کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے آپ نے خان کے بٹرے کیا آج آپ کو لوگ بالکل آپ نے یہ لفظ صحیح استعمال کرو بٹرے کیا مہربانی کریں ذرا تہذیب سے بات کریں بٹرے کیا میں بالکل تہذیب سے بات کر رہا ہوں میں کوئی بھی نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ میں بالکل کوئی غلط بات نہیں کر رہا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈائیلاگ ہو یہ اس پہ ایک منٹ جی آپ مجھے بتا دیں ایک دلیل دے دے کس طرح بٹرے کی یہ عمران خان سے جا کے پوچھیں جنہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت is no part of پاکستان آپ نے سنا ہے اس کو آپ نے سنا ہے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے آ کے بتایا میرے سامنے سے نہیں کہا ان پہ لعنت ہو وہ سلمان اکرم راجہ نے جھوٹ بولا کوئی جھوٹ نہیں بولتا خان صاحب اس کی تردید کر دیتے اس کے بعد آپ نے پوچھے خان سے اس کے بعد تردید کر دیتے اس کے بعد تردید کر دیتے آپ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بہتری کے لیے آج کر رہے ہیں جہاں پہ بھی بولتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولتے ہیں میں پی ٹی آئی کا نو کروں میں پی ٹی آئی کے لیے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا نا تو پھر اب میری مرضی ہے جو میں نکال دیا پھر یہ کیوں کہتے ہیں کیا نکال دیا لیکن وہ پھر مان جائے میں نکال دیا بھائی میری بات سنو وہ خان صاحب کی رہائی آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی میری محنت کر رہی ہے او بھائی مانے ایک مہربانی کرے آپ کا احترام کر رہا ہوں میں بھی آپ کا احترام کر رہا ہوں یہ آپ کا حق نہیں ہے بٹرے کریں ایک منٹ جی یہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا ہے میں اختیار ولی صاحب سے میں آپ کا بھی احترام کر رہا ہوں آپ میرے پروفیشن سے بھی ہیں پروفیشن آپ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے تھے نہ آپ کو یہ میرے لیڈر نے آپ کے لیے کہا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہیں اگر میرا لیڈر کہے گا آپ پارٹی کا حصہ ہیں تو آپ پارٹی کیسے ہوں گے ہر اس شخص پہ لعنت بیچتا ہوں جو مجھے بیٹریل کا الزام لگاتا ہے میں ہر اس شخص کو پلید کہتا ہوں لعنتی کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ لعنتی تو پھر میں کہوں گا آپ شفقت صاحب ایک سے کیا ہو جائے گا شفقت صاحب پلیز خاموش ہو جائے شیر افضل صاحب لیٹ می اسٹریٹ دا ریکارڈ ٹھیک آپ ملاقات کیوں ہوئی وہ بتا دیں آپ کیونکہ ملاقات پہ ہے نا معاملہ سب سے پہلے نا جو ڈرے ہوئی ہے سہمے ہوئی ہے ہم ڈرے سہمے نہیں ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ لوگ آکے پی ٹی آئی کی ٹھیکیدار لوگ کوئی ڈرے سہمے ہم نہیں ہیں ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ڈیالہ کے باہر موجود ہوتے ہیں ہر وقت موجود ہوتے ہیں آپ 26 مئی کو کدھر تھے میں 26 مئی کو ڈی چوک میں تھا میں 26 مئی کو ڈی چوک میں تھا
شفقت صاحب ایک سیکنڈ، اور سب سے پہلے پہنچا تھا جو پہلے 50 لوگ پہنچے تھے. بھائی بات سنیے آرام سے، آپ دونوں اپنی اپنی وقت پہ بات کیجئے. میں آپ دونوں سے سوال اس وقت نہیں کر رہی ہوں، میں تو چیخ بھی نہیں سکتی. پی ٹی آئی والے مجھ سے یہ توقع کیوں رکھے کہ میں آپ کی تعریفیں کروں گا؟ تعریفیں اپنے ساتھ لے جائیں. رکھیں جب آپ تھوڑا سا ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی کا. میں بات سنو، جب عیسیٰ تھا تو ڈنکی کی چوٹ پہ تھا، جب نہیں ہوں تو نہیں ہوں. اپنا کام کریں، بات ختم، اپنی جیب میں لے کر بات ختم. اچھا چلیے. اچھا شیر افضل صاحب اور شفقت صاحب، آپ ذرا اختیار ولی صاحب. اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو ان کو جس بات پہ غصہ آ رہا ہے نا، یہ بیٹھے کے لفظ پر، انفیکٹ میں خود اس بات کا گواہ ہوں. یہ تم لوگوں کی مردہ پارٹی کو تو میں نے اٹھایا تھا. میں بالکل نہیں، آپ کے پیچھے عمران خان کے لیے لوگ کھڑے تھے، وہ شیر افضل مروت کے لیے نہیں کھڑے تھے. تو بھی کھڑے ہو جائے نا خان کے پیچھے، کوئی آگے ہو جائے. آپ جائیں نا تو ایک جلسہ کریں مجھے اور 100 بندے اکٹھے کریں. میں نے 14 اگست کو کیا تھا نا، بغیر پی ٹی آئی کے. اس وقت کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا ٹیگ تھا. نہیں تھا. میں جب پی ٹی آئی کا ٹیگ ہٹے گا پھر بندے اکٹھے کریں. پلیز بات کرنے دینا ان کو، اختیار ولی صاحب کو بات تو کرنے دینا. پی ٹی آئی کا ٹیگ کوئی خلاف خانہ کا ٹوٹا ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ لڑائی ختم ہو. ایک منٹ نہیں، 14 اگست 2024 کو پی ٹی آئی کا ٹیگ اتنی بڑی چیز ہے جس نے آپ اور مجھ جیسے ایک وکیل کو جن کو سیاست تعلق نہیں ہے ان کو ایم این اے بنا دیا ہے. اتنا بڑا ٹیگ ہے. آپ کی حیثیت نہیں ہوگی، میں اپنی حیثیت پہ بناؤں. سب بندے 14 اگست ریزائن کریں اور جا کے لڑیں. آپ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے، آپ ریزائن کریں اور حلقے میں الیکشن لڑیں. آپ کو لوگ بتائیں گے. آپ ریزائن کریں، میں آپ کے حلقے میں آپ کے خلاف کنٹیسٹ کریں. آپ میرے حلقے میں کدھر آئیں گے؟ آپ اپنے حلقے میں جا کے الیکشن لڑیں اور ریزائن کر کے لڑیں. درخواست ہے، میں تو چیخ نہیں سکتی، نہ میرے پروگرام میں لڑائی ہوتی ہے. میری درخواست ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنی اپنی باری پہ بات کریں. اختیار ولی صاحب پلیز کرتے ہیں، جی ہماری بہن ہے، پلیز پھر بات سن لیں میری بھی. دیکھا جا رہا ہے نہیں، مناسب بات نہیں، مناسب یہ طریقہ بھی نہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس بات پہ ان کو غصہ آیا وہ اس کی میں انٹینسٹی مجھے سمجھ آتی ہے، اس کی سینسٹیوٹی میں سمجھتا ہوں. خیبر پختونخوا میں جب تحریک انصاف کی میٹنگ کنڈکٹ کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ نہیں بچا تھا، یہ بندہ نکلا تھا. یہ نکلا تھا، سارے لوگ چھپ گئے تھے. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. میرے حلقے میں یہ آیا تھا، میرے شہر میں، میرے گاؤں میں نوشیرہ کلاں یہ آیا تھا. اس نے اتنا بڑا جلسہ کیا تھا، میں خود حیران رہ گیا تھا کہ یہ کہاں سے نکل آئے، یہ کیسے لوگ ہیں. بہادری اس کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے شفقت صاحب، آپ کی اپنی لائلٹی ہوگی اپنی جماعت کے ساتھ، لیکن ان کے خلاف بھی اس جماعت میں سازشیں ہوئی، ان کے ساتھ بھی ہوا. تو ہوتا ہے پارٹیوں میں اور سیاسی کیریئرز میں. آج جو وقت اس پہ گزر رہا ہے، شاید اللہ نہ کرے یہ کل آپ پہ بھی آئے. میں خود ایسی چیز سے گزرا ہوں. بات سنیے جی، تھوڑا سا اختیار ولی صاحب پانی پیو. یہ میرا حصہ کا یہ کعوہ بھی لو، پانی پیئے. ہاں آپ بھی پانی پیئے بھائی. بات کرتا ہوں، میں جوتے کسی کے نہیں اٹھا سکتا ہوں، نہ میں چاپلوسی کر سکتا ہوں، نہ مجھ پہ کسی کا ٹکے کا احسان ہے. میرا احسان ہے پی ٹی آئی پہ، پورے پاکستان میں اس کو اٹھایا. آپ پہ پاکستان تحریک انصاف کا احسان یہ ہے کہ شیر افضل مروت آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے بنایا ہے. اچھا، اگر پاکستان تحریک انصاف نہ ہوتی آپ شیر افضل مروت آج نہ ہوتے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت بنایا. اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا. شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی نے بنایا تو آپ کو مروت بنا لی تھی نا پی ٹی آئی. آپ بھی تو میں نے اس کو کوئی دوربین سے نہیں جانتا ہے. آپ کو اس نے پرفارم کیا. آپ سے سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر، کل اگر سہیل آفریدی صاحب بھی آتے، کیا خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے جو بلاول صاحب نے آج انڈیکیٹ کیا؟ پارٹی پہ بین اور گورنر رول، یہ چیزیں ابھی تک فی الحال ان کو جو گزشتہ 1.5 سال تھا، یہ صرف ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے یا راہ راست پہ لانے کے لیے تھا. لیکن میں سیریسلی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اب آپ کے شو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the things they are now on the table. یہ پہلے آف دا ٹیبل تھی، اب آن دا ٹیبل ہو چکی ہیں. کیونکہ آپ لڑائی جھگڑے کا اور انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ، یہ میرا بھائی وکیل بیٹھا ہے، شفقت صاحب خود وکیل ہیں، یہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے. کسی جماعت پر بین لگانے کے لیے کن 3-4 ایلیمنٹس اور کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے وہ سب فراہم نہیں کیے؟ کسی صوبے میں سیاسی جماعت کو، سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں. تو میں ایک پارٹی ایکنالج نہیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، تو پھر کس چیز پہ پابندی لگائیں گے؟ تھوڑا سا آپ ذرا کعوہ لینا.
कहवा खत्म हो गया। वो मेरा कहवा ला दे। और अच्छा दूसरा कप भाई एक जाके दे दो कहवे का, एक 3 कहवे के कप लाएं प्लीज। किसी सूबे में गवर्नर रूल लगाने के लिए आपको 3-4 चीजों की जरूरत होती है। ऑल्दो मैं फिर कहता हूं, मैं, मेरी जमात और हमारे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी किसी को भी, हालांकि ये कोई गैर आईनी अमल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन जहां पर गवर्नर रूल लगता है तो वहां पर सबसे पहले आपको बदइंतजामी, माली करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बैड गवर्नेंस, आप देखें इसमें कौन सी चीज है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। दूसरा वो सारी चीजें अगर आप छोड़ भी दें, जिसको लोगों ने वोट किए हैं इख्तियार साहब, वो कैसे आप सियासी जमात तो है, मैं वही कह रहा हूं, सियासी यही कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है कि अगर आपसे सूबा नहीं संभाला जा रहा, टेररिज्म आप जिस तरह एक ये बताइए, क्या आप 28वीं तरमीम ला रहे हैं और क्या उसके अंदर ये शिक होगी कि गवर्नर रूल जो है वो एक्सटेंड किया जा सके, उसका जो टाइम पीरियड है? ये खैर मेरे ख्याल में इट्स वेरी अर्ली टू डिस्कस, अभी इसकी मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो तमाम अवामिल खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं कि जहाँ पर गवर्नर राज लगना चाहिए। हम अवॉइड करते रहे, इवन वी वर बीन आस्क्ड कि आपकी क्या राय है। हमने पहले, आज से चंद महीने पहले हमने कहा कि बिल्कुल हालात हैं लेकिन नहीं लगाना चाहिए। 26 नवंबर को जब इनकी फाइनल कॉल थी, डू और डाई वाली कॉल थी, उस दिन पारा चिनार में 150 लोग मारे गए थे, 150 लोग जला दिया गया था, बगन जैसे शहर को जला दिया गया था। उसके बावजूद हमने गवर्नर रूल नहीं लगाया। तो आप गवर्नर रूल भी नहीं लगा रहे, इस तरह से सिर्फ गवर्नर रूल देखिए, मैं बता रहा हूं एक बात करूं, जो पहले एक गवर्नर राज हमेशा से कंडेम हुआ है, एक जुमला ये जमहूरी अमल नहीं हो सकता है। शेर भाई एक जुमला, वो जो बात कर रहे हैं वो ये कि ये कभी तजावीज जो थी ना, ये ऑफ द टेबल थी, अंडर कंसिडरेशन भी नहीं थी, लेकिन अब इस पर संजीदगी से गौर नहीं बल्कि इसको इम्पोज करने के लिए अब सोचा भी जा रहा है, फैसला लिया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी को आप एतमाद में ले रहे हैं? तमाम जमातों को एतमाद में लेंगे, बिकॉज़ हम खैबर पख्तूनख्वा खोना नहीं चाहते। अच्छा, हम उसको नहीं खो सकते, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले कौन सा कुछ जमहूरी अमल है जो ये गैर जमहूरी अमल ये करेंगे, ये भी गैर जमहूरी जमहूरी रवैया नहीं। एक जमहूरी तौर पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अवाम का मैंडेट है, ठीक बात है। इस पे नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, और ये मैं पीटीआई की तरफ से कोई भी जवाब दे दे, शफकत आवान साहब दे दे, वो ये हैं कि पीटीआई ने वादा किया था कि हम खान की रिहाई के लिए एहतजाज करेंगे। तो जब पूछा जाता है, बिरसर गौर साहब तो आउट है, कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब से पूछे, वो कहता है अलामा नासिर अब्बास से पूछे, वो कहता है जी क्या चकजई साहब से पूछे। सवाल ये है कि क्या हो गया है, चले मैं तो माइनस हो गया हूँ, वही खान है, वही आप कहते हैं हमारा इतना मतलब अरूज है, लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? इसका कोई जवाब कब आप निकालेंगे? कब खान की रिहाई इसका भी जवाब दे दें। और दूसरा ये कि जेल मुंतकिली वाली बात मैंने भी आपसे पूछनी है, कह रहे हैं कि जेल मुंतकिल हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन और कानून की बात करना तो वैसे ही अब मजाक लगता है इस पाकिस्तान में और हंसी भी आती है, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में रहता है, कानून यही है। इमरान खान इज अंडर ट्रायल प्रिजनर इन सो मेनी केसेस। तो जहाँ पे अब उनके केस चल रहे हैं, या यहाँ पे रहेंगे या लाहौर में रहेंगे, 2 जगह हैं जहाँ पे कानून के मुताबिक वो रह सकते हैं। ठीक, क्योंकि इन 2 जगहों पे उनके खिलाफ ट्रायल केसेस भी इन प्रोग्रेस हैं। ठीक है। और अगर ये करेंगे जेल मुंतकिली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एहतजाज करेगी। यानी लाहौर के अलावा और इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद के अलावा मैं तो अब ये भी लाहौर की भी नहीं कहता कि वहाँ पे भी करेंगे तो एहतजाज होगा, ये नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ पर हैं वहीं पे रहेंगे। और इसके अगर मुंतकिल करेंगे तो एहतजाज होगा। मेरे भाई कह रहे थे कि वहाँ पे करप्शन है तो हम गवर्नर राज लगाने लगे हैं। IMF ने कहा है कि 5300 रुपये खा लिए हैं इन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट ने, इधर फिर कौन सा राज लगेगा? ये IMF के पास जाएं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, कोई रकम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। 5300 अरब कह रहे हैं, मैं 5300 अरब कह रहा हूं, और बहुत सारी रकम है गरीब पाकिस्तानियों के लिए।
اور یہ جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں IMF کے خلاف اور اس میں کہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس میں آپ کی حکومت شامل ہے بھائی. یہ 2023 سے 25 تک ہے اور ہم اس وقت نہیں تھے. ہم نہیں تھے اس میں، ہم نہیں تھے. جیل منتقلی جو ہے اس کے اوپر آپ سنجیدہ ہیں یا یہ بھی صرف آپ نے کہا ہے کہ ہم نے دھمکی دینی ہے بس؟ نہیں، دھمکی شمکی والی بات اب ختم ہو گئی. اچھا، لحاظ اور مروت جو ہے وہ جتنا کر سکتے تھے وہ کر لیا ہے. اب میرے خیال میں سافٹ سٹیٹ سے ہم ہارڈ سٹیٹ بن چکے ہیں اور اب ہم سٹرونگر سٹیٹ کی طرف بڑھنے لگے ہیں اور ہمیں یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے. ہم نے کس جیل میں منتقل کر سکتے ہیں؟ وہ انڈر کنسیڈریشن ہے 2-3 جگہ. اچھا، لازمی بات ہے ہم ان کی بھی سجیشن لے لیں گے. خیر ہے کہ ان کی مرضی کیا ہے. کون سی ہیں جیل؟ ان کا مشورہ. مچ جیل بھی ہے اس میں یا ہو اب شاید اس میں شامل ہے، اس میں انڈر کنسیڈریشن ہے. وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کیونکہ یہ ویسے جو بھی باتیں ہو رہی ہے تاریخ کا حصہ بن رہی ہے. پاکستان جب خان کو کنڈیم کیا گیا نا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی، آپ کی باری ہے ویسے. دیکھیے مجھے ویسے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ خان کے لیے مچ جیل ڈھونڈے. چلے مچ نہیں مگر مچ ڈھونڈ لیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا ملاقات کا. ٹھیک، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان. اوکے، یہ ان کی بیماری ہے عشق عمران اور ہمارا مسئلہ جو ہے ہماری کمزوری ہے عشق پاکستان. ٹھیک، اور ہم نے پاکستان کو بچانا ہے کسی بھی صورت. یہ اس کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے. کل شفقت صاحب آئیں گے سہیل آفریدی صاحب؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ اچھا، ہم نے اس کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے. اللہ کرے کہ یہ سب اگر کچھ بھی یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل جو PTI کو جو جتنے مسائل درپیش ہیں اس کا ادراک کریں. یہ جو منتشر ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. حتیٰ کہ اب اس کو آپ تو جلسے احتجاج کا نام نہیں لے رہی ہے. جب تک PTI اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کہ احتجاج کے لیے متحد نہیں ہوگی. بہت شکریہ، کسی نے ان سے بات نہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. وقت ختم ہو گیا ہے. گفتگو اور صرف گفتگو ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ محاذ رائی سے نکلنا بھی ہے تو بات چیت کرنی ہے. کیا سیاسی جماعتیں اس طرف